بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ السلام میں معتکف تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے کہنے لگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ السلام میں معتکف تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری شفاعت کر لوں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے. اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے. فرمایا بھولا تو نہیں ہوں, بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا. یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے, اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شان اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں ایک دن کا. جس کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. زمین اور آسمان کے درمیان میں مسافت ہے 500 سال کا راستہ ہے. اب اس سے بھی اللہ رب العزت کیا ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس کو جہنم سے دور کر دے. اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا مقدار کچھ مقدار ہوگی. اس حدیث سے 2 مضمون واضح ہوتے ہیں, اعتکاف والے اور باقی جو ہے یہ, چونکہ اب اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ کون سا اعتکاف ہے. اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہیں. اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں, اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان, اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا. علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے. یعنی آپ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں نا 10 دنوں کا اعتکاف, کتنا ثواب ہے ان کو. یہ خندقیں تو الگ سے رہی, جہنم سے دوری تو الگ سے رہی, لیکن 2 حج اور 2 عمروں, 2 حج 2 عمروں. اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے, مسجد میں کوئی بندہ مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے یعنی نفلی اعتکاف کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے, نماز اور یا نماز پڑھے یا قرآن پاک کی تلاوت کرے, بات کسی سے نہ کرے دنیا میں. حق تعالی شان اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. ہاں جی, مغرب سے عشاء. میرے خیال پہ یہ مغرب سے عشاء ایسے جو ساتھی ادھر فارغ ہوتے ہیں مغرب سے عشاء نیت کر لیا کریں, قرآن کی تلاوت کریں, باتیں نہ کیا کریں, تو ایک محل جنت میں مل جائے. اب ایک محل بہت ہے. دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے. وہ چونکہ مسائل کو جانتے ہیں اس لیے ہم نہیں توڑ سکتے, لیکن بہرحال وہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحبت یافتہ صحابہ تھے, اس لیے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تلافی بھی پھر کیسے کرنی ہے. اب
اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے. اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنے کسی چیز کی بھی نہیں ہے. ٹوٹے دل کی بہت بڑی قدر ہے اللہ. ایک بندہ پریشان حال انسان کے پاس آ جائے اور وہ پریشان حال ہے آگے سے آگے یہ بندہ بھی کہے چل ہٹ پر میں تیرے ساتھ اب وہ اپنا ٹکڑا سنانے کے لیے آیا ہوا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی ترتیب یہ ہوتی تھی ایک ممکن آدمی آ جاتا تھا اپنا ٹکڑا سنایا کرتا تھا. نبی علیہ السلام اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ وہ حالانکہ نبی علیہ السلام اندر سے پریشان ہوتے تھے لیکن اب اس کی دلجوئی کے لیے نہیں اٹھا کرتے. اس کی دلجوئی کے لیے حتیٰ کہ اللہ پاک کو قرآن کی آیت نازل کرنا پڑی کہ میرے نبی کو تکلیف ہے نہ دو. میرا نبی تمہاری خاطر اٹھتا نہیں ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ بس اب جتنی مرضی ہم لگے رہے نہیں. مختصر بات کرو تاکہ نبی کو تکلیف نہیں ہو. اب آگے فرمایا اللہ جل جلالہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی بھی قدر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے. کوئی بھی مظلوم ہو اس سے بہت ڈرایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصائح کے ساتھ وَاتَّقِ دَعْوَتَ الْمَظْلُومِ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس جگہ ایک مسئلہ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف تو بہرحال ٹوٹ ہی جائے گا. اعتکاف تو پھر بھی کیا ہو جائے گا ٹوٹے گا. اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے. وہ اپنے سے مقدم ہے. آج تو افطاری کے وقت کسی کے سامنے سے گلاس اٹھا لو تو مصیبت بن جاتی ہے. ہاں اور وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میرے دوسرے بھائی کو اب آگے فرمایا اس صورت میں کوئی اشکال تو نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفلی اعتکاف ہو. اس دن ہم ایک جگہ پہ گئے دعا کے لیے تو انہوں نے پوچھا کہ نفلی اعتکاف کی نیت میں کر سکتا ہوں. ادھر کے لیے پوچھا ہم نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں. میں نے کہا کر لو دن کا کرتے ہو رات کا کرتے ہو جس طرح مرضی کرتے ہو کر لو. ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اعتکاف ہو نفلی اعتکاف ہو تو نفلی اعتکاف تو نکلنے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہو نہیں ہوتی. اب آگے فرمایا اس صورت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں. خاتمہ ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمایا ذکر کر کے اس رسالہ کو ختم کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر افطار کے وقت حدیث میں آیا ہے کہ 10 لاکھ بندے کی اللہ رب العزت جہنم سے آزادی فرماتے ہیں. 10 لاکھ بندہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ پاک ان کو آزادی فرماتے. اور ہر دن میں جتنا بندہ آخری رات میں اس کے حساب سے اتنے ہی بندے چھوڑوائے جائیں. اور پھر اللہ جل جلالہ ومن والو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے راضی کرے گا. تیرا رب تجھے وہ کچھ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اب ہمیں نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اب یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جو ہے جنت میں نہ چلا جائے. ہاں تو رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کو آج ہم چھوڑ رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں اس وقت تک ہی راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ پاک میرے آخری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہ بھیجے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. ہم نے تو آپ کو یتیمی سے اٹھایا. یتیمی کے اندر ہی ہم نے آپ کو ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا. مسجدوں میں آپ کا ذکر ہے, محرابوں پہ آپ کا ذکر ہے, ممبروں پہ آپ کا ذکر ہے, اور مساجد میں, مدارس میں, درسگاہوں میں, خانقاہوں میں آپ کا ذکر ہے. جہاں جائیں آپ کا ورفعنا لک ذکرک. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی نہیں چلا جائے. تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اختیار کریں. رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی, تو رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں کون بتائے گا؟
نبی کی زندگی ہمیں صحابہ کرام بتائیں گے. صحابہ کرام کی زندگی ہمیں کون بتائیں گے؟ تابعین بتائیں گے. تابعین کی زندگی ہمیں کون بتائیں گے؟ تبع تابعین بتائیں گے. چلتے چلتے علماء، صلحاء، اولیاء، یہ سارے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی بتائیں گے. اس لیے کہ صحابی رسول کو اگر درمیان سے نکال لیا جائے تو میرے خیال پہ دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں ہو سکتا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ قرآن کہتے ہیں نا اقیموا الصلاۃ، کہہ دیا قرآن نے، اعلان کر دیا جی نماز قائم کرو. اب سارے مسلمان کھڑے ہو جاؤ جی، کلمہ پڑھ لو سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نماز پڑھنا شروع کرو. کیسے پڑھو گے؟ دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا رسول اللہ علیہ السلام. اب رسول اللہ علیہ السلام کی نماز کس طرح تھی وہ صحابی رسول بتائے گا. اب صحابی رسول میں بھی جو رسول اللہ علیہ السلام کے قریب صحابہ تھے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک پہلی صف میں وہ لوگ کھڑے ہوا کریں جو عقل والے ہیں اور جن کے پاس علم موجود ہے، تاکہ میری نماز کو دیکھیں. تو ابو بکر صدیق کھڑا ہوتا تھا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ. اب انہوں نے نبی علیہ السلام کی نماز کا جو ہے دوسرا نقشہ کھینچا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے جو جو عملیات کیے تھے وہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں تقسیم ہوئی. ایک وقت میں رسول اللہ علیہ السلام نے نماز کے اندر سلام کا جواب بھی دیا. ایک وہ وقت تھا کہ نماز کے اندر سلام کا جواب دینا ممنوع ہو چکا. ایک وہ وقت تھا کہ نبی علیہ السلام نماز کے اندر جو ہے یعنی مختلف طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ چاروں ائمہ ہیں، اب چاروں ائمہ کی اپنی اپنی نماز ہے. ہاں، ان کی نماز نہیں ہے، اصل میں نماز رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آگے نقل کیا صحابہ سے لے کر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز، اور حضرت بہت سارے عبد الرحمن بن عوف اور بڑے بڑے صحابہ کی نماز. اب ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوفے کی طرف بھیج دیا کہ اب جاؤ مدینہ منورہ کے بعد مرکز کوفہ ہے آگے، اب کوفہ کی طرف جاؤ. اب کوفہ کے اندر جو ہے جب یہ چلے گئے تو کوفیوں کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے شاگرد بنائے، اور شاگردوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے دین کی ہوا کو چلا دیا. اب آگے دیکھیں، ایک وہ وقت آیا کہ ایک صحابی ہے تو نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے ذریعے سے نماز پڑھی. تو اس نے جس طرح نبی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تو وہی قسمیہ طور پہ بیان کرے گا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام کو اسی طرح ہی دیکھا ہے. اب وہ چلا گیا افریقہ کے جنگلوں میں، وہاں پہ جو ہے لوگوں کو سکھاتا رہا. مثال کے طور پہ ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے دوسری جگہ اختیار کر لیا. ایک تیسرے صحابی آئے، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے مفتی تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کیا تھے جی؟ مفتی تھے. اب رسول اللہ علیہ السلام کے آخری دور کی جو نماز ہے نا، آخری دور کی یعنی آخری سال میں آخری دور کی جو ہے یہ ہم جو پڑھتے ہیں بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی آخری نماز ہے. اور اس دن میں لڑکوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کبھی کبھی حدیث کی وہ الفاظ دوسرا کرا تو سمجھاتا رہتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلے جائز ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے ہم سنت مانتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے اگر چلیں گے تو تب کام چلے گا. اس لیے کہ امام ہمیں سمجھائے گا کہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہے، اس کے اندر اتنی گنجائش ہے. اس لیے کہ ہمارے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں جی، کل پرسوں ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ حنفی نماز پڑھتے ہیں. میں سنتا رہا، میں نے کہا آپ کو کس نے بولا ہے ہم حنفی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم حنفی نماز نہیں پڑھتے. یاد رکھنا سارے بیٹھے، ہم حنفی نماز نہیں پڑھتے. یہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کنفیوز کر رہے ہیں یہ سارے. ہم حنفی نماز نہیں پڑھتے. امام ابو حنیفہ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کی نماز پڑھیں؟ ہم رسول اللہ کی نماز پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ ڈائریکٹ شاگرد صحابہ کا. اب یہ میرے شاگرد ہیں، میرے طریقے سے یہ واقف ہیں، آپ لوگ واقف ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے مثال دے رہا ہوں، ورنہ ہماری کیا جو ہے دوسری. اب یہ واقف ہیں کہ استادی کلاس میں کیا کر رہے ہیں، کیا چیز سکھا رہے ہیں، یا آپ لوگ واقف ہیں جو باہر ہے صرف نماز کے وقت آ کے سب سلام کر دیں؟ بتائیں.
یہی واقعہ ہے نا جی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈائریکٹ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون سی صدی میں پیدا ہوئے؟ پہلی صدی میں. اور کون سی ہجری میں؟ یاد رکھنا کیونکہ آپ کو کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ کرے. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. کون سی ہجری میں؟ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. صحابہ اکرام 120 ہجری تک تھے، 115 120 ہجری تک. حضرت انس کی عمر بہت تھی. تو ثابت ہے امام کعبہ کے بارے میں، امام کعبہ نے یہ الفاظ نقل کیے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک واحد امام ایسا ہے کہ جس کے استاد صاحب ہیں. گویا کہ عمر تھوڑی تھی، لیکن اب صحابہ کے جو شاگرد تھے وہ بھی اعتباری، کیونکہ نبی اکرام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ بہترین ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ بہترین ہے، پھر ثم الذین یلونہم، اس کے ساتھ والا زمانہ بہترین ہے. تو ہوا اس طرح کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تابعین بھی بنے. تابعین نے ڈائریکٹ کہاں سے بات نقل کی؟ صحابہ سے. اب ڈائریکٹ وہ نماز پڑھی گئی. اس وقت حدیثوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ قوی حدیث ہے اور یہ حسن ہے. اس وقت تھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس وقت ڈائریکٹ مسئلہ تھا. یاد رکھنا، آ رہی ہے سمجھ آپ کو؟ اس وقت ڈائریکٹ مسئلہ تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ 194 ہجری میں پیدا ہوئے. 194 ہجری میں پیدا ہوئے. اب بتاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شاگرد بڑے لائق قسم کے تھے، اس لیے مسائل پوری دنیا میں پھیل گئے. بڑے لائق شاگرد تھے. اب انہوں نے جو ہے مسائل کو پھیلایا، اپنے استاد سے مسائل میں اختلاف کیا. امام صاحب جب مسئلہ نکالتے تھے تو امام صاحب کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے، وہ کل ساتھی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی امام صاحب نے خود کہا ہے کہ میری بات اگر آپ کو حدیث کے خلاف ملے، صحیح حدیث کے، تو اس کو دیوار پہ مار دو. میں نے کہا بالکل. میں ان کو سمجھا رہا تھا لڑکوں کو. میں نے کہا ایک پلتا ہے گولیوں کا، میرے پاس پیراڈول گولی تھی اور وہ ڈکلوفین سوڈیم. میں نے کہا جا کے باہر موچی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو جناب یہ کس لیے استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا. خدا پہ ماں کے پتہ ہے جی کہ میرے کو یہ پوچھو کہ میں جوتا کیسے گھڑنا پڑا. میں نے کہا اس کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کے پاس شاگرد بیٹھے تھے سارے، عبداللہ ابن مبارک اور بڑے بڑے جو ہے صحابہ شاگرد بیٹھے ہیں ان کے پاس. اپنے 40 بندہ بیٹھا تھا، ان کو کہہ رہے میں آج یہ مسئلہ نکال کے آیا ہوں، اگر آپ کو یہ صحیح حدیث کے خلاف لگے تو اس کو دیوار پہ مار دینا اور صحیح حدیث کو سامنے کر. میں نے کہا وہ تو ان کو کہہ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں. کہتے جی وہاں میری بات سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا اگر پھر بھی آپ نے دوسرا کرنا ہے، کیونکہ اختلافات بہت ہو چکے ہیں، اس لیے بتبات ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا کی. اگر ہمارے باپ دادا الحمدللہ مسلمان تھے اور صحیح مسلمان تھے تو ہمیں بھی اتباع کرنی چاہیے. یا تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے ماں باپ صحیح نہیں تھے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام محمد کے شاگرد کون تھے؟ یاد رکھنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام صاحب کے دور کے اندر گزرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ میں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب امام ابو حنیفہ کا بیٹا حضرت حماد جایا کرتا تھا نا، امام مالک کا شاہانہ انداز ہوتا تھا، تخت پہ بیٹھا کرتے تھے. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ ویسے بیٹھ جایا کرے، تخت پہ بیٹھا کرتے تھے. اپنے ساتھ حضرت حماد کو بٹھایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے فقیہ العصر، بہت بڑے فقیہ کا یہ بیٹا ہے، اس لیے اس کو ادھر بٹھاتا. اب وہ دور تو گیا. امام محمد کا شاگرد کون جی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کا شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سعودیوں کے امام ہیں. اب دھوکہ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ دھوکہ وہاں سے دیا جا رہا ہے میرے دوست سمجھنا، یہ رفع الیدین کے اوپر ہم مسلمان ہیں، پھر قواریت میں نہیں جانا چاہیے کسی کو بھی.
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 جگہ رفع الیدین کرتے ہیں، 9 جگہ وہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست 10 جگہ کرتے ہیں، لیکن شافعی بھی چونکہ کرتے ہیں اور حنبلی بھی کرتے ہیں اور دوسرے بھی کرتے ہیں، کیا ہے باقی لوگ بھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی جناب ہم برابر برابر، حالانکہ برابر نہیں ہوتا۔ اس میں علماء سمجھتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں سمجھانے کے لیے، رسول اللہ علیہ السلام کی صحیح حدیث 2 کتابیں بڑی معتبر ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ بخاری اور مسلم نے اکٹھا ایک استاد سے پڑھا ہے، بخاری اور مسلم۔ بخاری نے ترتیب نہیں رکھی اپنی، لیکن مسلم نے ترتیب رکھی ہے اپنی۔ اب مسلم کی حدیثوں کو بعض کہتے ہیں کہ مسلم کی احادیث سے زیادہ معتبر ہے، لیکن اب دیکھیں کہ مسلم شریف کی حدیثیں جو ہم امام کے پیچھے یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تقریباً 90% مسائل کہاں سے لیے؟ قرآن سے لیے۔ اب دیکھیں میں ترتیب وار آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے، یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، ہمارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھو توجہ کریں، یہ اپنی نماز تو کم از کم سیکھیں نا یار، پھر ہماری وجہ سے ہمارے بزرگوں کو لوگ گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ طریقہ غلط ہے، طریقہ یہ ہے، کندھوں تک بھی نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے اور کانوں تک بھی اٹھائے، تو امام صاحب نے کہا کہ دونوں حدیثوں پہ عمل کر لو۔ کانوں تک اٹھاؤ گے تو یہ ہاتھ ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر آ جائے گا، دونوں حدیثوں پہ بیک وقت عمل ہو جائے۔ اگر صرف ادھر تک اٹھاؤ گے تو ایک حدیث پہ عمل ہوگا، جائز ہوگا، لیکن ہوگا کتنی حدیثوں پہ عمل؟ ایک پر۔ اور ادھر کرو گے تو کتنی حدیثوں پہ عمل ہوگا؟ دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ اب ہاتھ باندھنا بڑے بڑے صحابہ سے اور بڑے بڑے دوسرے سے ہمیں نزدیک کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اصل میں ناف کے اوپر باندھا جاتا ہے، لیکن ناف کے نیچے تھوڑا سا ایسا آ جاتا ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ عورت کا فرق حضرت عائشہ اور بڑی بڑی صحابیات نے بتایا ہے کہ عورت کا چونکہ سینہ ہوتا ہے نا، اب اس کے بھی پردہ ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کا چادر ہو اور وہ ہاتھ ادھر باندھے گی تو کیا خیال ہے اس کا سینہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شریعت نے کہہ دیا کہ جناب اس طرح کر لو کہ آپ ہاتھوں کو ادھر ان کو گئے باندھ دیں تاکہ ان کا سینہ نظر نہ آئے۔ اب مرد کا تو سینہ ہوتا کوئی نہیں ہے، اب سینے کی حدیث بھی ہے، پیٹ کی حدیث بھی ہے، ناف کی حدیث بھی ہے۔ اب مسئلہ کہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ایک کو نہیں مانتا دوسرے کو نہیں مانتا، تو آسان سی بات ہے ایک ہی ضعیف حدیث، ایسے ہی ہو جائے۔ اب دیکھو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام صاحب کے وقت تو ضعیف حدیثوں کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو ڈائریکٹ کا مسئلہ نہیں، صحابہ سے یا تابعین سے، اب وہ ڈائریکٹ ضعیف تو اس وقت آئے گا جس وقت امام بخاری نقل کرے گا، اس لیے کہ وہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور تیسری صدی کے اندر انہوں نے حدیثوں کو نقل کرنا شروع کیا، اور امام مسلم کرے گا، امام ابو داؤد کرے گا، امام ترمذی کرے گا، امام نسائی کرے گا، امام ابن ماجہ میں جو یہ حدیث نقل ہوگی، کیونکہ یہ بعد میں ہیں، ان کے استاد بڑھ گئے۔ اب جس استاد کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ جناب یہ کیا ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن امام صاحب کس کو کہیں گے؟ صحابی کو معاذ اللہ کہیں گے کہ جو ہے حدیث ضعیف ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، صحابی کے دور میں تو حدیث جو ہے ضعیف ہو نہیں سکتی۔ اب دیکھیں یا تابعین کہ ہم نے الحمد پڑھنی شروع کر دی، اب ہمیں حکم یہ ہے کہ تم خاموش رہو، کیوں جی؟ جی امام صاحب قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے ان کو سنو، چپ رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب بتاؤ الحمد قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد قرآن ہے نہیں، تو امام صاحب کہتے ہیں چپ رہو۔ مسلم شریف کی حدیث اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام پڑھ لے تو الفاظ کہتے ہیں فقولوا آمین، تم کہو آمین، تو مطلب کیا ہے کہ تم نہیں پڑھ رہے تھے پہلے، اس لیے اب تم کیا کہو جی آمین۔ تینوں ائمہ اس پر متفق ہیں
کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم ساتھ ساتھ نہ پڑھو. ابھی یہ لڑکے نے قرآن کی آیتیں پڑھ لی ہیں, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن. نبی پاک جب جبرائیل امین قرآن لے کے آیا کرتے تو ساتھ ساتھ میں جلدی 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 پڑھا کرتے تھے تاکہ یاد ہو جائے. تو اللہ پاک نے کہا ہے میرا نبی آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں ان کے ساتھ, ہم آپ کے سینے میں اس کو اتاریں گے, کیونکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی سے سننا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہوا اس طرح کے ہمارے پاس یہ دلیل, اور پھر مسلم شریف کی دلیل صحیح حدیث ہے, کوئی اس کی کاٹ نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت کا کوئی کاٹ کیسے کرے گا. اب آگے آتے ہیں آمین پہ. ہم کیوں آمین آہستہ پڑھتے ہیں؟ آمین دعا ہے, کیا ہے؟ سب اس پر متفق ہے کہ یہ کہ اے اللہ قبول کر لے, اے اللہ قبول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت ایسا تھا کہ حضور نے اونچی آواز سے آمین کہا ہے, اسے کہتے ہیں آمین بالجہر. کیوں کہا ہے؟ کہ صحابہ کو ترغیب بھی تو دینی ہوتی تھی نا, اب ترغیب بھی تو دینی ہوتی تھی. اب جس صحابی نے اس طرح دیکھا تو اس نے نقل تو اسی طرح کیا نا جی. اب جو پاس بیٹھے تھے دوسرے ساری عمر انہوں نے گزاری, انہوں نے پھر آگے بھی دوسری بھی نقل کرے, پہلے حدیثوں کو اور نقل کر دیا, بعد کی حدیثوں کو دوسری نقل کر دیا. اب قرآن میں آتا ہے جی اب دعا کی طرف, ادعوا ربکم, تسی منگو اپنے رب کو دعاواں تضرعاً عاجزی نال و خفیہ, اور خفیہ طریقے میں. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم عاجزی کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے دعا مانگو. تو آمین چونکہ دعا ہے تو ہم اس لیے کہتے ہیں آمین ایسا کہہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس قرآن کی دلیل آ گئی. اب آگے جاؤ. اب رفع الیدین کے بارے میں آتے ہیں. رفع الیدین کے بارے میں ہمارے پاس مسلم شریف کی صحیح حدیث موجود ہے جس کی کاٹ کوئی نہیں کر سکتا. اب وہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح ہاتھ اٹھا رہے ہیں جس طرح مست گھوڑے کی دمیں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. جس طرح مست گھوڑا جب بھاگتا ہے نا تو پیچھے سے دموں اٹھا لیتا ہے. مست گھوڑے کی دمیں جس طرح اٹھی ہوتی ہے اس طرح آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, مسلم شریف کی حدیث, اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو. تو اس کا جواب لوگ دے رہے ہیں کچھ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے جی کہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے سلام ہوتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے سلام. امام نووی کب آئے؟ 9ویں ہجری میں, 9ویں صدی میں آئے. کب آئے؟ 9ویں صدی میں. حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کون سی ہجری میں آئے؟ پہلی صدی میں آئے. اب پہلی صدی کی بات معتبر ہوگی یا 9ویں صدی کی بات معتبر ہوگی؟ بتائیں نا جی. دیکھو یہ تو سیکھنا سکھانا ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب پہلی صدی کی بات معتبر ہوگی اس لیے اب اس میں یہ ہے کہ سلام نماز کے اندر ہے کہ نماز کے باہر ہے؟ نہیں, سوچ کے بتائیں. سوچ کے. حدیث میں آتا ہے سلام سے بندہ نماز سے نکل جاتا ہے. دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ہو گئی کہ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے ہوتا تھا پہلے, ایسے جائز ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اسکنوا, سکون اختیار کرو, فی الصلاۃ, فی معنی ہوتا ہے میں, صلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. اب جب اس کی تشریح میں آپ جائیں گے تو اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکے, اس لیے کہ تشریح میں جب آپ اس کو کسی کو پکڑیں گے جناب آپ ایسے ہیں, دیکھو ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں, لیکن اٹیک نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی نماز بھی غلط ہے, سنت کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہوتی. میرے استاد ہیں مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ, مولانا غلام حبیب صاحب مدد اللہ, ہم ان کے پاس چلے گئے. ہمارا ایک دوست تھا وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا, تو ہم ان کو سیدھا کرنے کے لیے ان کے پاس منت سماجت کے لیے گئے. تو غلام حبیب صاحب نے کہا میرے خیال میں ویسے گاؤں کے کوئی ہوں تو وہ جان رہے ہوں گے, آپ جانتے ہیں ان کو, بہت بڑے شیخ الحدیث ہے, شیخ القرآن ہے. تو ہم نے کہا حضرت وہ بندہ جو آپ کا ہی شاگرد ہے لیکن وہ دوسری طرف چلا گیا, اب ہماری بات مانتا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں امام صاحب معاذ اللہ غلط ہے. انہوں نے کہا میرا پیغام بھجوا دو, ان کو کہہ دو کہ
ہم نے جو علم پڑھا ہے ہم اندھے نہیں ہیں، ہم نے جو علم پڑھا ہے ہم اندھے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھیں ہیں، علم کی آنکھیں ہیں ہمارے پاس، اس لیے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، ویسے نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس آنکھیں ہیں۔ تو یہ الفاظ ہم نے بہنی اسی طرح ریکارڈنگ تو نہیں کی تھی، لیکن اسی طرح جمعے کا دن تھا ان کے پاس بھجوایا گئے۔ جناب استاد جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اندھے نہیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، وہ غلط ہے اور ہم تقلید کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی علم ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں اعلان کروں گا برات کا، کل میں برات کا اعلان، رجوع کا اعلان کروں گا۔ اگلے دن آیا جی، انہوں نے کہا جناب آج تک مجھ سے جو کچھ ہو گیا، میری ناسمجھی تھی، میں استادوں سے اپنے آپ کو اونچا کر رہا تھا، لیکن آج میں یہ سمجھ گیا، میرے استادوں نے ایک جملہ بھیجا ہے، آج کے بعد میں یہ چیزیں نہیں کروں گا۔ تو ہوتا ہے بندہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ نہیں جی جناب اسکنوا فی الصلاۃ، یاد رکھیں دو لفظ ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، بول دے تاکہ نبی پاک کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری زبانوں پہ بھی آ جائے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ اور امام صاحب کے شاگرد اور باقی صحابہ جو اس پر تھے وہ فرماتے ہیں کہ پھر نماز کے اندر اس لیے سکون اختیار کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب اس پر جو ہے ہمارا جو دوسرا ہے، اب حدیث ادھر بھی موجود ہے، حدیث ادھر بھی موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہ تم غلط ہو، لیکن یہ نہیں کہ تم غلط ہو، نہیں، ایسے نہیں، میرے خیال پہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں استاد نہ ہو تو استاد کے بغیر بندہ سیدھے راستے پہ کیسے چلے گا؟ وہ تو پھر اپنا ہی کام کرے گا نا جی۔ جس طرح آج کل لوگ یہ ڈاکٹر پروفیسروں سے جو ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تنگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے انکار کر دیا داڑھی نہیں ہے، اسلام میں داڑھی نہیں ہے، اس نے پھر انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، اس نے پھر انکار کر دیا جی کہ تراویح نہیں ہے، اب اس نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ تراویح ہے ہی نہیں، کوئی 8 پہ لڑ رہا ہے، کوئی 20 پہ لڑ رہا ہے، جی ہے ہی نہیں، ایسے کیسے بتا دیا، اب انکار کر دیا۔ اب دیکھو تو کیسے لوگ کے بارے میں آتے ہیں، اب اس کا نام نہیں لیتا میں کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے دوسرا کرے، لیکن بہرحال دیکھیں بچائیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھو ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا، اللہ پاک جو ہے جو صحیح ہے، اب میں بھی کافی عرصے تک ان کو کہتا رہتا ہوں، میں لڑکوں کو، میں کافی عرصے تک جو ہے اس میں تحقیق میں لگا رہا ہوں، کافی عرصے تک تحقیق، میرے پاس دونوں والوں کی کتابیں موجود ہیں، حدیثیں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر اس سے میں نے نچوڑ نکالا تو واقعی میں اب رد کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، میں اب رد معاذ اللہ کر سکتا ہوں حضرت علی کو، میں رد کر سکتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کو، میں حضرت عمر فاروق کو رد کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں نہیں کر سکتا نا جی۔ اب جو ہے میں کیسے رد کر سکتا ہوں نبی کے بڑے بڑے صحابہ کو؟ اب دیکھو اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا، اب تو آپ تھوڑا سا میسج ہوتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیتے، اس وقت یہ نظام کہاں تھا کہ جی آج نبی علیہ السلام نے جو ہے ایسے طریقے اختیار کیا، آج نبی نے ایسے طریقے اختیار، اس لیے سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جس طرح نماز آپ لوگوں نے سیکھی ہے اپنے آباء و اجداد سے، جس طرح ہماری چلی آ رہی ہے، اب گلا ان کا ہے کہ انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ اب امام بخاری کو اگر ڈھونڈیں گے تو امام بخاری 3 صدی کا ہے، امام ابو حنیفہ کو ڈھونڈیں گے تو امام ابو حنیفہ 1 صدی کا ہے، وہ صحابہ کا شاگرد ہے۔ اور ایک ولی اللہ نظر کر لے تو کتنا بندہ جو ہے کہاں سے کہاں تک پرواز کر لیتا ہے۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اولیاء کے مقامات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم عام طریقے سے نہیں مانتے، جو صحیح خاص اور خاص طریقہ ہے اس سے مانتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بندہ کہاں سے کہاں تک پرواز کر لیتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے نبی جب صحابی پہ نظر کرتا ہے تو صحابی کتنے حد تک پرواز کر لیتا ہے، اور پھر صحابی اگر اپنے شاگرد پہ نظر ڈالے گا تو کتنا پرواز کرے گا۔ اس لیے تو کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف یہ دعا کرتا ہوں اللہ فتنہ بازیوں سے اور اللہ پاک جو ہے یہ آج کل جو فتنے نکل آئے ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ امام کعبہ یہاں پہ آئے نا، انہوں نے بڑی اچھی عجیب بات میں آپ کو جو ہے وہ دوسرا کر لیتا ہوں۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید امام کعبہ ہمارے مدارس میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اندر یہ بڑا اس وقت کی بات ہے جب نئے آئے تھے،
کیونکہ یہ ہے کہ یہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ دوسرے امام کے نزدیک ہے، تیسرے امام کے نزدیک ہے، چوتھے امام۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔ امام شافعی جب قبر پہ آتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں ایک مسجد ہے، وہاں پہ جب نماز پڑھا کرتے تھے رفع الیدین نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا حضرت آپ کا مسلک تو یہ ہے، آپ اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، ان کے پاس یہ نہیں، کہتے اس قبر والے سے مجھے حیا آیا، ان کے شاگردوں کا بے شاگرد، ان کے شاگردوں کا شاگرد، اس لیے جو ہے اب فتنہ بازیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو امام کعبہ نے بڑے اچھے الفاظ کہے، امام کعبہ نے اولود مسجد کے اندر یہ الفاظ کہے تھے، شاید موجود بھی ہوگی، کہتے ہیں چاروں امام برحق ہیں لیکن ایک کی تکلیف کرنی پڑی، امام ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ دوسرے نہیں کہتے عربی، ابی حنیفہ کہتے ہیں کیونکہ الفاظ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب کا اپنا نام کیا تھا؟ حضرت نعمان، حضرت نعمان۔ آج بھی اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، مسجد نبوی کے اندر نعمان بن ثابت نام لکھا ہے، چاروں ائمہ کے نام لکھے۔ پرانی جو تعمیر ہے اس میں دیکھ لو، میں نے لڑکوں کو سب کو بتایا، میں نے دیکھو یہ نہیں، غلط ہے، مثال کے طور پر مثال غلط ہے، تو یہ سمجھے کہ بڑے بڑے علماء معمولی سا رنگ لگا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کیوں جی کوئی غلط آدمی کا نام بتا اپنے پاس چھوڑتا ہے؟ نہیں، ان کو پتہ تھا امام صاحب نے بڑھا کے، اور امام اعظم پہ کہتے ہیں کہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسولوں کے امام اعظم ہیں، یہ تو عام ہمارے جیسے بندوں کے جو ہے امام اعظم ہیں، رسول کے ساتھ معاذ کا درجہ دے رہے ہو، خدا کے بندو۔ امام اعظم ہم صرف مسائل کے اندر کہہ رہے ہیں، اصل تو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ امتی کا درجہ برابر ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر تو انسان کو گھر میں چلے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، رسول کا درجہ، نبی کا درجہ وہ اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے، اعلیٰ عرفہ، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اس تک میرے نبی کی پرواز تک تو کوئی نبی بھی نہیں پہنچا، ہم کس طرح جو ہے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر دل سے کوشش کرو گے کہ نبی پاک کی سنت کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کروں تو میرے خیال کے مطابق انشاءاللہ میرا رب ہمیں ہدایت کے راستے پہ ضرور جو ہے وہ چلائے، ہدایت والے راستے پر۔ اللہ ہمیں غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رمضان کے روزے قبول و منظور فرمائے، اللہ شرم پردے والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ گھروں کے اندر خیریت عافیت والا معاملہ فرمائے، ہر کسی کی آفات سے، دکھ درد پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رات تک ہمارے کئی بچوں نے قرآن پاک کو ختم کر دیا، یہاں اس مدرسے کے شاگرد تھے اور ایک میرے خیال پہ ایک کرے رہا ہے، بس اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اس کو بھی خیریت عافیت سے کروائے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا سارا جو ہے ثواب ہے، آپ کو اجر عظیم اللہ پاک دے، آپ مدرسے کو آباد کرتے ہیں، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم تو صرف گاڑی کو دھکا دینے والے ہیں، باقی تو آپ ہیں الحمدللہ جو چلا رہے ہیں، یہ سارا ثواب آپ لوگوں کے کھاتے میں جا رہا ہے الحمدللہ۔ جگہ جگہ میں دوسرا کر رہا تھا، جگہ جگہ الحمدللہ جو ہے ایک بہاریں ہیں، کس جگہ کا شاگرد ہے، کون تم کا ہے ماشاءاللہ، دوسری ہے کون تم کا ہے جی ماشاءاللہ، کون تم کا ہے جی الحمدللہ۔ رات 1:15 بجے ایک لڑکے نے مجھے ابھی ان کو بتا رہا تھا 1:10 پہ فون، میں نے جی شبینہ کے اندر 2 پارے سنائے، شبینہ میں 2 پارے، میں نے جواب دینا پھر دیا، میں نے کہا الحمدللہ شکر ہے ماشاءاللہ، آپ نے پھر سیری کے وقت پھر کیا فلاں سپارہ میں نے سنایا جی، میں نے 23واں سپارہ سنا ہے، 25واں سپارہ سنا ہے، میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی، اب استاد آگے سے جواب نہ دے تو اس کا بھی سر ٹوٹ جائے گا پھر، تو میں نے پھر آگے سے جواب دیا، میں نے کہا بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اور یہ شبینہ ہوا کہاں پہ؟ ہمارا ٹریننگ سینٹر جو ہے، جس کو ہم ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں، اپنا طلباء بھیجتے ہیں، پھر ادھر سے نکل کے جو ہے آگے جاتے ہیں حاجی ممریز صاحب کے گھر کے اندر، 3 دنوں میں قرآن ختم ہوا، 3 دنوں میں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس سال ہمارے ہاں بھی ہو جائے، لیکن اپنے پاؤں کام نہیں دے رہے، اور یہ لڑکے بھی بیمار ہو چکے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارا دل تھا کہ ادھر ہم جو ہے کروا لیتے 27، 28 اور 29 کو، لیکن پھر سوچا آپ لوگ بھی تھکے آ رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں کہ 20 درامیاں ہیں وہ کھاتے پڑے، اور ہم جو ہے 10-12 کہاں سے جو ہے وہ کس وقت ختم کر، اس لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن آئندہ سال انشاءاللہ اللہ پاک کی رات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔
ویسے کوئی سنت واجب نہیں ہے، یاد رکھنا سنت واجب ہے، لیکن بچوں کی حوصلہ افزائی، ان کی حوصلہ، جس کو موقع نہیں ملا اس کو بھی موقع مل جائے گا۔ سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک۔ یا اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانی اللہ دور فرما۔ یا اللہ یہاں پہ جتنے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، پڑھ چکے، آئندہ پڑھیں گے، ان کو کامیاب فرما، ان کو یا اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ان کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں، رمضان میں انہوں نے تعاون کیا، ختم میں تعاون کیا، یا اللہ افطاری کے انتظامات میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ تمام کی جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ شرم پردے اور جتنے سب کو نصیب فرما۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔